إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. مجمع دار الہدیٰ لطباعت المصحف الشریف دیکھیں گے، یہ تو ایک مستقبل کا ہدف ہے، لیکن آج کی تاریخ میں کل کی شام تک کی اپڈیٹ یہ ہے کہ الحمدللہ 12 زبانوں میں قرآن مجید ترجمہ مع تفسیر منظر عام پر آ چکے ہیں. تو انشاءاللہ یہ مجمع آگے ہندوستان کے 25 زبانوں میں معتمد اداروں کی موافقت کے بعد مجمع ملک فہد، دارالسلام، اسلام ہاؤس، ان اداروں نے جن کا اعتماد کیا ہے، ایسے تراجم پر انشاءاللہ کام ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی آپ کے اس مشن میں، ہمارے برادر مکرم جو پرویز ناکوا صاحب جو مشن شروع کیے ہوئے ہیں، اس کے لیے ہر اعتبار سے اپنی اپنی خدمات پیش کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشروع میں برکت عطا فرمائے اور اس کو کامیاب فرمائے، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ پہنچائے. بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہمارا ہندوستان اس وقت مجمع ملک فہد کے انداز پر ایک اور مجمع دیکھنے کے لیے بیتاب ہے، یہاں اکٹھا ہوا ہے. یہ جو مجمع قائم کیا جا رہا ہے، اس کے ذریعے ہندوستان کی مختلف علاقائی زبانوں میں قرآن کے تراجم آئیں گے، اور امید ہے کہ ہندوستان کے چپے چپے تک قرآن کا یہ پیغام عام ہوگا انشاءاللہ. پہلی چیز، یہ ذمہ داری صرف ایک دارالہدیٰ یا ڈاکٹر عمر کی نہیں بلکہ ہم سب کی ہے. دوسری چیز کہ اس میں ہی آپ کی اور ہماری حفاظت ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم قرآن کی حفاظت کریں گے. جو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے، اللہ اس کی حفاظت بھی کر لیتا ہے. يسرنا ويسعدنا أن نرحب بكم أحر الترحيبات في هذا المؤتمر الرابع في خدمة القرآن الكريم بمنطقة وقرابات ميرزابور بمدينة حيدرآباد تلنغانا. ضيوفنا الأكارم وحضورنا الكريم، أحبتنا الأعزة، ما أطيب الوقت وما أسعد اللحظات ونحن مجتمعون في رحاب القرآن الكريم. بھائی ڈاکٹر پرویز اور ان کے رفقائے عمل ہم سب کی دعاؤں کے مستحق ہیں. انہوں نے پچھلے سالوں میں بھی مختلف زبانوں میں تراجم قرآن کو نشر کیا ہے، اور اب ایک بڑے وسیع میدان میں بڑا منصوبہ بنایا ہے کہ اس میں اللہ کی مدد سے مشروع مجمع دارالہدیٰ لطباعت المصحف کی بنیاد رکھ رہے ہیں، جس میں ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کرام بھی شریک ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس منصوبے کو مکمل فرمائے اور دوام عطا فرمائے، تاکہ وہ قیامت تک اس کی کام اور امت کی خدمت کرتا رہے. یہ ایک عظیم فریضہ فرض کفایہ کے طور پر انشاءاللہ ان سے ادا ہوگا، اور اللہ کرے کہ ہم سب بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں. الحمدللہ یہ کام بڑا اچھا کام اور ضروری کام تھا. شیخ محترم کی زبانی آپ نے سنا کہ یہاں معہد عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب ہو. اور اللہ تبارک و تعالی مجمع دارالہدیٰ لطباعت المصحف الشریف کی اس تاسیس کو بابرکت بنائے اور اس کو اپنے اہداف کو حاصل کرنے کی توفیق بخشے. آمین. شیخ رفیق الاسلام مدنی حفظہ اللہ کی شخصیت وہ ہے جنہوں نے آسامی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے، اور یہ ترجمہ دارالہدیٰ سے چھپا بھی ہے. جزا اللہ عنا خیر الجزا. تو سبھی لوگ اس سلسلے میں تعاون کریں اور دارالہدیٰ کے اس پیغام کو، اس اعلان کو دور تک پہنچائیں. جدید دور کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا اور اس کی تعلیمات کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق دنیا کے سامنے پیش کرنا ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے اور اس کے روح رواں ڈاکٹر پرویز احمد ناکوا عمری
मदनी हफिज़हुल्लाह कि अल्लाह ताला दाद रसी फरमाए, उनकी मदद करे और एक दुनिया उनकी तायीद के लिए खड़ी हो और ये इदारा कायम हो जाए। मैं अभी से ऐलान करता हूँ कि अगर इदारा कायम होगा तो मैं हर चीज़ इनके सुपुर्द कर दूँगा और तहवील कर दूँगा। मुझे जिस अजीज़ गिरामी क़द्र जिन्होंने ये मजलिस बुलाई है, परवेज़ नकवा साहब, ये डॉक्टर साहब की फ़िक्र की बुलंदी भी है, दीन से हमदर्दी भी है और किताबुल्लाह से अव्वल और आखिर मोहब्बत होनी चाहिए। बहुत बड़ी खिदमत और बहुत बड़ी नेमत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल का बड़ा करम है जो आपके साथ है। आप जिस कदर भी शुक्रिया अदा करें, इसका शुक्रिया नहीं अदा कर सकते। मदद देने की कोशिश करें, ये उनका अपना ज़ाती काम नहीं है, ये जमात और मिल्लत का काम है, ताकि इस कार्य खैर के ज़रिए दुनिया में खैर फैले और लोगों की ज़िंदगी में बरकतें आएँ। डॉक्टर परवेज़ नकवा, उनकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि आपने ये इक़दाम किया। इंशाअल्लाह वो कमी जो बड़ी शिद्दतों से महसूस की जा रही थी हिंदुस्तान की सरज़मीन पर, आपने इस मुजम्मा के क़याम से अल्लाह ताला इसको पाए तकमील तक पहुँचाए। कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के साथ अरब का ही नहीं, आजम का, बर्र सगीर के उलमा का, बिलखुसूस अहले हदीस उलमा का बड़ा गहरा रिश्ता माजी में रहा है। इसी सुनहरे सिलसिले का यूँ समझिए का एक और हिस्सा दारुल हुदा उड़पी के हक़ में आया है। या कौमना अजीबू दाई अल्लाह व आमिनू बिही यग़फिर लकुम मिन ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم۔ یہ ادارہ علم و امن کے عنوان پر اب تک 3 کانفرنسیں منعقد کر چکا ہے۔ علماء دعات کی انگریزی و کناڈا زبانوں میں درس کے لیے 15 روزی تربیتی پروگرام اس میں شامل ہے۔ محکمہ پولیس اور سیاستداں اور دیگر سرکاری و غیر سرکاری اعلیٰ عہدیداروں کی خدمت میں قرآن مجید کے نسخوں کا تحفہ دینے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ هذا المشروع الذي يهدف إلى خدمة كتاب الله الكريم وتوفير المصحف الشريف وترجمة معانيه إلى اللغات الهندية السائدة. أيها الحضور الكريم، إن هذا المشروع يمثل حلقة جديدة في سلسلة الجهود التي تبذلها مؤسسة دار الهدى الخيرية في خدمة الإسلام والمسلمين. دار الهدى سيشيع منه هداه، دار الهدى سيشيع منه هداه في أرض هند ذاك رجاء، هند تحضر بعد ذاك تمدنا بثقافة الإسلام تلك صفاء، هند تحضر بعد ذاك تمدنا بثقافة الإسلام تلك صفاء۔ نزول قرآن کا مقصد تدبر ہے اور تدبر کے لیے ترجمے کی ضرورت ہے، تو اس میں کوئی کسر باقی نہیں رکھنی چاہیے۔ بہترین تم میں سے وہ لوگ ہیں جو قرآن کے معلم ہیں یا اس کے متعلم ہیں، اس کو سکھانے والے یا اس کو سیکھنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر وہ قرآن سے جڑ کر اتنے عظیم ہیں تو اس قرآن کو چھاپ کر ان تک پہنچانے والے لوگ کتنے عظیم ہیں۔ 12 زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے، مختلف زبانوں میں۔ یہ ان زبانوں کو جاننے والوں کو براہ راست اللہ رب العزت تک جوڑنے کا کام کرے گا یہ ترجمہ۔ I think it is the first attempt in the history of India, and it is added another golden feather in the achievement of Darul Huda institutions or Darul Huda Trust. بھرپور تعاون کی زبان سے الفاظ سے نہیں، پوری طرح تعاون کرنے کی کوشش کیجیے، یہ زمانے کی سخت ضرورت ہے۔ اس کی اشاعت کے جو مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، اس کی تعاون میں حصہ لیں، اس کے تمام کاموں میں ہم آگے بڑھیں۔ It is an excellent opportunity for us to fulfill our obligation for the pleasure of Allah. بڑی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ مرکز دارالہدا اڑپی اپنے تعلیمی، دعوتی
اور دفاعی سفر نے ایک اور شعبے کا اضافہ کر دیا ہے، جیسا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ اس علاقے کو انشاءاللہ قرآنی علوم کا شہر بنایا جائے گا۔ پرویز صاحب نے ایک ایسا عزم لے کے اٹھے اور یہ ایسا کارنامہ ہے، یہ ایسی خدمت ہے، اس روئے زمین پر کوئی اور دوسرا کام نہیں ہو سکتا۔ قابل مبارکباد ہیں میرے بھائی پرویز نقوی صاحب اور ان کے اخوان اور ان کے جمیع رخبہ جنہوں نے اس بیڑے کو اٹھایا ہے۔ اور گزشتہ 10 سالوں میں مرکز دارالہدیٰ کی جو خدمات ہیں، ہمارا سارا علاقہ اس کا شاہد ہے، اور آج وہ ایک عظیم خدمت کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کی اس سرزمین پر قرآن پرنٹنگ پریس مجمع دارالہدیٰ لطباعت المصحف الشریف کا آج وہ سنگ بنیاد رکھا، اور اسی کی کارروائی میں ہم سب آپ سب شریک ہیں۔ یہ بڑا تاریخی قدم ہے، یہ بڑا تاریخی کام ہے۔ اس مناسبت سے میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمارے بھائی ابو عمر پرویز ناکوا عمری مدنی وفقہ اللہ اور ان کے جو برادران ہیں اور ان کے جو بھی آبان و انصار ہیں، ان سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ بڑا مثالی کام کرنے آپ جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ توفیق الہی قدم بقدم آپ کے شامل حال ہو۔ الحمدللہ یہاں پرویز صاحب نے اڑپی میں ان کا سینٹر ہے پہلے سے، الحمدللہ کئی مرتبہ میں بھی گیا ہوں۔ نبی الرحمہ کے تعلق سے ان کی کانفرنس ہوتے رہتی ہیں۔ اب میں آیا صبح تو دیکھا لو عرفتہ ہو لتبعتہ ہو، اگر اللہ کے رسول کو تو پہچان لیتا انسان ضرور ان کی اتباع کرتا۔ ویسے میں کہوں گا لو قرأت القرآن لہتدیتا، اگر تو قرآن پڑھتا نا تجھے ہدایت مل جاتی۔ تو یہاں قائم کیا تو ان کا خود اپنا مکان نہیں ہے، ان کا مکان نہیں ہے، لیکن یہ سب چیزیں انہوں نے قائم کی ہیں۔ یہ بڑی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے حیدرآباد والوں کو یا مرزا پور والوں کو دی ہے، اس لیے حیدرآباد والوں سے خصوصی درخواست کروں گا کہ پوری طرح آپ لوگ ان کا تعاون کریں، ان کا ساتھ دیں اور ان کی مدد کریں۔ الحمدللہ مجمع دارالہدیٰ لطباعت المصحف الشریف، اگر آج یہ فکرہ پروان چڑھا ہے تو یقین مانیے یہ ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشفق و مربی حقیقی رہنما جو آپ اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں، انہی اساتذہ کی مسلسل رہنمائیوں کا نتیجہ ہے، ان کی توجیہات، ان کے مسلسل ارشادات ہی کا نتیجہ ہے جو آج ایک فکرہ، ایک خیال، ایک پروجیکٹ کی شکل اختیار کیا ہے۔ دارالہدیٰ ہے ملت بیضا کا ستارہ، سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ۔ دارالہدیٰ ہے ملت بیضا کا ستارہ، سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ۔ یہ جشن فراواں ہے جو مصحف کی کشش ہے، شاداں ہے طبیعت میں تکدر نہ خلش ہے، اسلاف گرامی کی یہی عام روش ہے، مصحف ہے اسی علم کا حکمت کا منارہ، سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ، سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ۔ اس شہر تمدن میں ثقافت کی نمی ہے، گو ایسے اداروں کی یہاں اب بھی کمی
اپنی نظر ایک ادارے پہ جمی ہے، مل جائے گا اب کشتی ہمت کو کنارہ، سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ، سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ۔ دار الہدیٰ کا ناز اور انداز نیا ہے، اس بزم کا ہر سوز نیا ساز نیا ہے، انجام مبارک کا آغاز نیا ہے، یہ جشن جنوں دیتا ہے ہم سب کو اشارہ، سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ، سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ۔ مصحف جو ہے دستور در عرش بری ہے، نازا بھی مقدر پہ یہاں روئے زمین ہے، پرویزی پرویز سوریا کا قری ہے، پرویزی پرویز سوریا کا قری ہے، اس راہ وفا میں اسے سب کچھ ہے گوارا، سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ، سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ۔ ہے رب کا صحیفہ یہی دستور یگانا، ہر صبح و مساء گاتے ہیں ہم اس کا ترانہ، بدلا ہے اسی نور سے ظلمت کا زمانہ، دنیا نے کیا اس کی حکومت کا نظارہ، سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ، سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ، سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ، سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ۔